یہ ہمیشہ لیفٹ ہینڈ میں ہوگا. اس طرف انڈیکس فنگر جو ہے اس کو رنگ فنگر جو ہے سپورٹ کے لیے, مڈل فنگر اوپن کلوز کرنے کے لیے. کلوز اس کو انٹروڈیوس کریں گے, اس کے بعد اوپن کریں گے. فرض کریے یہ نیزل کیویٹی میں آپ انٹروڈیوس کریں تو اس طرح کلوز پہ اوپن کریں. تو میڈیل کیا ہے؟ سیپٹم. تو سیپٹم دے کے سیپٹم میں پرفوریشن دے کے بلیڈنگ پوائنٹ اگر ہو یا السر یا کوئی گروتھ. سیپٹم لیٹرلی کیا ہے؟ ٹربینیٹ. لیٹر والا ہو ٹربینیٹ. تو ٹربینیٹ دیں گے, ٹربینیٹ ہائپرٹرافی ہے, ہائپرٹرافی نہیں یا اور کوئی گروتھ ہے. روف اور فلور میں سیکریشنس اگر ہو یا کوئی گروتھ, اور اس طرح روف میں بھی اگر کوئی گروتھ ہو تو وہ مینشن کریں. اس کے بعد نیکسٹ اگر ہائپرٹرافی ٹربینیٹ ہے اور ڈی این ایس بھی دیکھیں, ڈی این ایس سیپٹم کی ڈی این ایس کی ڈیویشن ہے یا نہیں. اس کے بعد اگر ہائپرٹرافی انفیریئر ٹربینیٹ ہے تو پھر آپ پروبنگ کر لیں جابسن ہان پروب سے. جابسن ہان پروب پہلے اس کو ٹچ کر لیں. اگر ٹربینیٹ ہوگا تو اٹ ول بی سینسیٹیو ٹو ٹچ, پالپ ول بی انسینسیٹیو ٹو ٹچ. پروبنگ از پاسبل آل اراؤنڈ دی پالپ. فرض کریے وہ کیوٹی میں نیزل کیوٹی میں گروتھ ہے, اس طرح پالپ سسپیکٹڈ ہے, تو اس کی پروبنگ آل اراؤنڈ پاسبل ہے. جو انفیریئر ٹربینیٹ ہے اس کی لیٹرل پروبنگ پاسبل نہیں ہے بیکاز اٹ از اٹیچ ٹو دی لیٹرل وال آف نوز. تو اس کے اس کی لیٹرل پروبنگ پاسبل نہیں ہے. اور کلر جو ہے میوکوزا کی طرح ہوگا ٹربینیٹ میں, اور پالپ جو ہے گلسننگ وائٹ یا پین, گرے لکنگ پین. نیکسٹ اس کے بعد آپ پوسٹیریئر رائنوسکوپی. جی دونوں سائڈ پہ. فرض کریں ایک سائڈ پہ ڈی این ایس ہے تو اس سائڈ پہ کارٹل ٹیسٹ کریں. کارٹل فرض کریں لیفٹ ڈی این ایس ہے تو اس سے کارٹل ٹیسٹ کریں. اس طرح جو نیزو میگزیلری نیزولیبیل گرو ہے وہاں پہ تم رکھیں اور اس کو اس طرح لیٹرلی روٹیٹ کر لیں. پیشنٹ سے پوچھیں کہ اب ناک کھل گئی یا نہیں. آپ جب اس طرح کرتے ہیں تو آپ لیٹرل جو ویل ہے نیزل ویل ایریا آپ اس کو بھی ریفریکٹ کرتے ہیں اس طرح, تو اس سے ایئر وے میں امپروومنٹ آتی ہے. اس کو کہتے ہیں کارٹل ٹیسٹ. اور کون سی کنڈیشن میں کریں؟ اگر ڈی این ایس ہو تو نیکسٹ آپ کارٹل ٹیسٹ. اس کے بعد پوسٹیریئر رائنوسکوپی. پوسٹیریئر رائنوسکوپی کے لیے جو میرر یوز ہوتی ہے اس میں کرو ہے. آئیڈیل کے لیے جو میرر یوز ہوتی ہے اس میں وہ اسٹریٹ آئیڈیل انڈائریکٹ رائنوسکوپی. ان سے کون سے ایریاز نظر آ سکتے ہیں پوسٹیریئر رائنوسکوپی میرر سے؟ بچوں میں ایڈینائڈز, جی posterior end of septum, posterior choanae, posterior end of inferior turbinate, اور کوئی بھی ماس ہو انجوفارو کوئی بھی ماس ہو نیزوفیرنس میں تو وہ اس سے نظر آ سکتا ہے. جی اگر پیشنٹ کو سائنسائٹس ہے تو پوسٹ نیزل ڈرپ بھی نظر آ سکتا ہے. طریقہ کیا ہے پوسٹیریئر رائنوسکوپی؟ اگر آپ سے کہیں کہ ڈو پوسٹیریئر رائنوسکوپی آن دس پیشنٹ. پوسٹیریئر رائنوسکوپی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نوز کے پوسٹیریئر پارٹ کو دیکھیں گے. اگر آپ فرض کریں اس کو اس طرح انٹروڈیوس کریں گے, پیشنٹ منہ کھولے اس طرح آپ انٹروڈیوس نہیں کرتے کیونکہ درمیان میں ٹنگ آتی ہے, تو اس سے آپ نے ٹنگ ڈپریسر یوز کرنا ہوگا. ٹنگ ڈپریسر لے کے ٹنگ کو ڈپریس کر لیں, میرر کو پہلے گرم کر دیں. جی زیادہ گرم بھی نہ کریں, پہلے خود سے کریں پیشنٹ کانفیڈینس کے لیے, اور پیشنٹ سے کہیں کہ اتنا گرم نہیں ہے, اس سے میں آپ کا گلے. اور جب آپ اس میں کر ہے اس طرح, تو کر جب کر کو آپ انٹروڈیوس کریں گے تو جب لوور جا پہ کر کو رکھیں تو اس کو اس طرح اوپر کریں, اور جو پارٹ سے فرض کا نظر نہ بھی آئے لیکن سے وہ پروسیجر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کرتے ہیں. گرم تاکہ ہماری کوئی انفیکشن وغیرہ ہاسپٹلائزیشن پورے پروسیجر کے دوران لگا اس کے بعد پالپیشن. پوسٹیریئر پالپیشن پہلے سائنس فرنٹل سائنس, یہ اٹمائٹس کے لیے یہ میگزیلری سائنس, اور پھر نیزل بول نوز کو اسپینائٹ سائنس کو پالپیٹ نہیں کر سکتے. یہ ضروری ہے ایگزامینیشن ہے, ایگزام کے اسپینائٹ سائنس پالپیٹ, تو نیزل بون کو اس طرح پالپیٹ کرے جینٹلی. اس کے بعد نیزل پیٹنسی اسپیچولا ٹیسٹ کریں گے. اس کے لیے ٹنگ ڈپریسر آپ کے پاس فرض کریے ٹنگ ڈپریسر ہے تو ٹنگ ڈپریسر اس طرح رکھیں. ایک سائڈ کو بند کر لیں
یا دونوں اگر آپ نے کمپیریزن کرنی ہے اسپیچولر ٹیسٹ جو ہے بیسٹ ہے کمپیریزن کے لیے کہ آپ دونوں سائڈ کمپیریزن اس طرح رکھیں گے اور پیشنٹ سے کہیں گے کہ ناک سے سانس لیں, منہ بند رکھ لیں اور ناک سے سانس لیں, اس طرح رکھیں. پھر ایکٹنگ کرنی ہے کہ دونوں سائڈ پہ پیٹنسی ایکول ہے. نو تو پھر کاٹن سے بھی جا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. ایک سائڈ پہ بلاک کر لیں, ایک سائڈ پہ دوسری سائڈ, لیکن اس کے لیے بیسٹ اسپیچولر ٹیسٹ. اس کے بعد اسمیل ٹیسٹ بھی چیک کریں گے نوز میں. اس کے لیے آپ کے پاس پرفیوم کاٹن پہ لگائے وہ ہونا چاہیے, نہ نسوارا یا کوئی صابن کا. اس سے پہلے پیشنٹ سے کہیں کہ آنکھیں بند کرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ صابن اٹھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. تو پھر پہلے ایک سائڈ میں کوئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, دوسرے سائڈ کوئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے یا نہیں, اس کے بعد آنکھیں کھول. تو یہ نوز ایگزامینیشن. کیا کریں گے, کیا پتہ ایگزامینیشن کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ایئر ایگزامینیشن. اگر فرض کریں نوز میں کوئی سویلنگ ہے یا گروتھ ہے, پالپ ہے, تو اس میں آپ نے پھر آئی موومنٹ چیک کرنے ہیں اور ویژول ایکٹیویٹی کے لیے فنگر کاؤنٹنگ کی اور کلر ویژن. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ آئی موومنٹس اس طرح. کس کس میں If there is mass in the nose or there is polyp in the nose. Mass مطلب انجوفائبروما, نیزوفیرنجل کارسینوما, میگزیلری سائنس ٹیومر, ایسی پالپ اور ایٹمائڈل پالپ. اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر آپ نے ایگزامینیشن کرنی, آئی موومنٹ چیک کرنی اور ڈپلوپیا کی. یہ کرنا ہے یا دونوں طرح, بیکاز ماس کین انویٹ دی آربٹ, اس میں موومنٹس چیک ہو جائیں گے. اگر آپٹک نرو کی انوالومنٹ ہو تو اس میں پھر بلائنڈ اسٹارٹ ہو, تو اس میں ویژول ایکٹیویٹیز کی. اور کلر ویژن از دا ارلی سائن وچ از لاسٹ. اگر آپٹک نرو کی انوالومنٹ ہو تو کلر ویژن سے پہلے لاسٹ ہوگا, اس کے بعد ویژن لاسٹ شروع ہوگی, اس سے پہلے چیک کر. اور ڈپلوپیا چیک کر. بہت سی ضرورت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں, ٹیلی کینسر, ڈپلوپیا اور پروپوسس, لیکن آپ وہ بھول جائیں, آپ لوگوں کے لیے کافی. فرض کریں ماس سے نوز میں میگزیلری سائنس میں, تو پھر آپ نے ٹرائیجیمینل کی سینسیشن بھی چیک کریں. کہیں نہ کہیں جان کے بھائی کاٹن لے کے یہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد ایئر ایگزامینیشن. فرسٹ ڈو دی انسپیکشن آف دی پینا. If it is absent, call anotia, A-N-O-T-I-A. If too big, macrotia, too small, microtia. اس کے بعد پینا انسپیکشن کر لیں. Look for any deformity, ulcer, scar, visible vessels اگر اس پہ نظر آتے ہیں, ٹھیک, کوئی گروتھ تو وہ مینشن کر لیں. اسکار دو جگہوں پہ دیکھیں, ایک یہاں پہ, یہ کون سی, یہ ہیلکس ہے اور یہ ڈریگس. بٹوین دا ڈریگس اینڈ ہیلکس اگر یہاں پہ اسکار ہو, اس کو کہتے ہیں انڈارل اسکار. انڈارل اسکار, ENDAURAL. جی جی ہاں نوی تو ہے, بس اعظم ہوں میں آ کے دیکھتا ہوں. ہاں ہاں ماں اس کے بعد پوسٹ آرل اسکار. پوسٹ آرل یہاں پہ تو پوسٹ آریکولر گرو ہے, یہاں پہ پوسٹ آرل اسکار. تو انسپیکشن پہلے اسکار یہاں پہ دیکھیں, اینڈ آرل اسکار اور پوسٹ آرل اسکار. اس کے بعد پہلے پالپیشن کر لیں. اسپیکولم ایگزامینیشن پہلے پالپیشن کر لی تھی. پالپیشن پینا کی کر لیں. پینا فار پیریکانڈرائٹس, PP. پینا فار پیریکانڈرائٹس. ٹریگس فار اوٹائٹس ایکسٹرنا. پوسٹ آرل اور میسٹائڈ پروسیس for acute mastitis. Simba conca for acute otitis media and acute mastitis. Pin of Simba conca. This is conca and this is Simba conca. Simba conca directly points to the mastoid tip. Pinna for pericarditis, tragus for otitis externa. Mastoid process are post-oral for acute mastitis. Simba conca for acute otitis media and acute
میسٹائٹس کنڈیشن میں یہ پینفل ہوگا پالپیشن اپنے کریں. اس کے بعد ایگزامینیشن آف دی ایکسٹرنل آڈیٹری کینال وداؤٹ اسپیکولم بائی پولنگ دا پینا اپورڈ, بیکورڈ اینڈ لیٹرلی UVL upward, backward and lateral, so that the canal can become straight. تو فلور دیکھتے کینال, ویکس, فورن باڈی, گروتھ, پالپ, یہ چیزیں نظر آئیں اگر ہو. جی میگٹس بالکل. انٹیریئر وال, پوسٹیریئر وال. انٹیریئر وال دیکھیں, پوسٹیریئر وال کوئی گروتھ ہو یا ایکسٹرنا ہو تو اس کی نیئرنگ ہوگی. اور روف فار اینی گروتھ, السر, پالپ. اس کے بعد اگر سیکریشنس ہوں تو نیکسٹ اسٹیپ آپ نے موپنگ کرنی ہے. موپنگ, سو ایگزامینیشن وتھ اسپیکولم, دین ایگزامینیشن آف دی ایکسٹرنل آڈیٹری کینال وتھ اسپیکولم. اسپیکولم میں رہا کلیئر لائٹ تو اب یوز کریں. لائٹ کے بولے تو ہر ایک مطلب اس کے بعد ایئر اسپیکولم اپنے انار میں اس کا ٹوائنگ بھی ہے, ٹوائنگ بھی, لیکن یہ ایئر اسپیکولم اس کو اس طرح انٹروڈیوس کریں گے. ٹھیک, بائی پولنگ دا پن اپورڈ, بیکورڈ اینڈ لیٹرلی, اس طرح انٹروڈیوس کر لیں. اور پھر رولنگ موومنٹ کے ساتھ اس طرح. ٹھیک, اگر اس طرح پہ اس کو انٹروڈیوس کریں گے یہ غلط ڈراما ہو جائے گا پیشنٹ کو. اس طرح اپورڈ, بیکورڈ, لیٹر اس کو انٹرٹ کر لیں. اس کے بعد رولنگ موومنٹ. اگر سیکریشن ہو تو نیکسٹ آپ نے موپنگ کرنی ہے. جب سرحان پرابلم کے کاٹن لگے اور اس کو صاف کر لیں. اگر سیکریشن ہو تو اس کے بعد اس کی اسمیل چیک کریں. از اٹ فالس اسمیلنگ اور ناٹ, بلڈ اسٹین ہے یا بلڈ اسٹین ہے. اس کے بعد آٹوسکوپی, اس میں بھی ٹیمپرل میمبرین نظر آئے گی. تو ٹیمپرل میمبرین پہ کمنٹ کریں, از اٹ انٹیکٹ, ٹیمپرل میمبرین از انٹیکٹ, لیڈ ریفلیکس پریزنٹ ہے, پرفوریشن ہے, پرفوریشن ہے تو انٹیریئر ہے, انٹیریئر ٹو ہینڈل آف میلیس یا پوسٹیریئر ٹو ہینڈل آف میلیس, اس پہ کمنٹ کریں. باقی اگر اور پیتھولوجیز ہیں لیکن وہ پوسٹ ویجیٹیبل کے ہیں, آپ لیے کافی پرفوریشن آپ. اس کے بعد آٹوسکوپ یوز کریں گے. یہ تو اس سے آپ ٹیمپرل میں. اس کے بعد آٹوسکوپ. آٹوسکوپ کے لیے رول یہ ہے کہ پین کی طرف پکڑیں گے, لیفٹ ود لیفٹ, لیفٹ ود لیفٹ اینڈ رائٹ ود رائٹ. لیفٹ ایئر کے لیے لیفٹ ہینڈ, رائٹ ایئر کے لیے رائٹ ہینڈ, اور پین کی طرف پکڑیں گے. طریقہ وہی ہے, پہلے اس کو اپورڈ بیکورڈ لیٹرلی ریٹریکٹ کر لیں اور پھر آٹوسکوپ سے اس طرح پکڑیں گے آٹوسکوپ. اس کے بعد لیفٹ ود لیفٹ, رائٹ ود رائٹ, یہ رول یاد رکھیں. تو آٹوسکوپ میں بھی ٹیمپرل میں انٹیکٹ ہے, لائٹ ریفلیکس پریزنٹ, دیر از نو پرفوریشن. اگر پرفوریشن ہے تو انٹیریئر ہے یا پوسٹیریئر ہے. مڈل ایئر میوکوزا نظر آتا ہے تو پولیپائڈل میوکوزا ہے یا نامجوٹی میوکوزا. اس کے بعد ایئر ایگزامینیشن وداؤٹ 4F از انکمپلیٹ. 4F, فری فیلڈ وائس ٹیسٹ, فیشیل نرو, 4 ٹیوننگ فورک اور فسٹولا ٹیسٹ. فری فیلڈ وائس ٹیسٹ, فری فیلڈ وائس ٹیسٹ, ہوم نظر, فری فیلڈ وائس ٹیسٹ, ٹیوننگ فورک, فسٹولا, فیشیل نرو. اس کو اس طرح آن کر لیں, اپورڈ بیکورڈ لیٹرلی ریٹریکٹ کر لیں. اس طرح پین کی طرف پکڑیں, اس طرح نہ پکڑیں. ایگزام پاس کر لیں پھر آپ کی مرضی. لیفٹ لیفٹ, رائٹ ود رائٹ. اس کے بعد دوسری سائڈ اپورڈ بیکورڈ لیٹرلی اور پھر اس کو لیکن پرفورینٹ ہو تو ویسے بن جاتا ہے.
First, we do free field voice test. Free field voice test. رف اسسمنٹ کرتے ہیں ہیئرنگ کی کہ پیشنٹ کی ہیئرنگ لاس کتنی ہے. اگر پیشنٹ پہلے وسپر کر لے, وسپر نہیں سن سکتا, پھر نارمل کنورسیشن, اس کے بعد لاؤڈ یا شاؤٹ. طریقہ یہ ہے کہ اپوزٹ اگر اس ایئر کی چیک کریں تو اپوزٹ ایئر کو بلاک کر لیں, یا ماسکنگ ڈیوائس اگر وہ بارانی نائس بکس تو وہ یوز کر لیں. وہ نہ ہو تو ایک پیپر لے کے وہاں پہ ماسکنگ کر لے اس طرح کہ وہ ایئر بزی رہے اور پیشنٹ کی صرف یہ ٹیسٹنگ ایئر ہو. اگر وہ بھی نہیں تو بس سمپل اس کو بلاک کر لیں اپوزٹ ہینڈ سے, اور آئس کو اس طرح کور کر لیں. پہلے وسپر کر لیں, پیشنٹ کو سمجھائیں کہ جو میں آپ سے پوچھوں آپ نے مجھے جواب دیں. تو اس نے وسپر سن لیا تو ابھی نیکسٹ کی ضرورت نہیں. فرض کرے یہ وسپر نہیں سن سکتا تو آپ پھر نارمل کنورسیشن کر لیں. نارمل کنورسیشن اگر پھر بھی نہیں سن سکتا تو پھر لاؤڈ یا شاؤٹ. If the patient cannot hear whisper, this means he is having 30 dB hearing loss. 30 dB hearing loss. 60 dB hearing loss. اگر لاؤڈ یا شاؤٹ بولے پھر بھی نہیں سنتا 90 dB اور گو 90 dB hearing loss. تو اس کو کہتے ہیں فری فیلڈ وائس ٹیسٹ. فری فیلڈ وائس ٹیسٹ. اس کے بعد فیشیل نرو. فیشیل نرو آپ کے یہاں پہ 5 برانچ میں جو ہے زائگومیٹک, ٹیمپورل, بکل, مارجنل مینڈیبولر اور سروائکل, یہ اس کے برانچ میں. پیشنٹ نرو کو ایگزامن کر لے, پیشنٹ جا کے چھت کی طرف دیتے ہیں, چھت ہوگا ٹھیک, یا ماتھے پہ بل ڈالیں. اس کے بعد آنکھ کے زور سے بند کر لیں. یہ ضروری ہے کہ اسے کہے کہ آنکھیں کھول لے. سنا پیشنٹ سر آپ پوچھ جاتے ہیں کو پتہ نہیں ہوگا جی, وہی ضروری ہے. اس کے بعد منہ میں ہوا بھری. وسلنگ بھی ہے لیکن وسلنگ ایگزام میں لگتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے کسی بھی بیماری. اس کے بعد دان دکھائیں ٹھیک, اور اسمائل تو پھر وہ سروائکل. یہ سارے برانچز کور ہو جائیں گے. فورتھ